اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 23۔ ایک روز نہر والا کا راجہ بھیم دیو اور اس کا بیٹا رام دیو دونوں بڑی تیزی سے راج محل میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت رام دیو کی ماتا راج کنول راج محل کے سامنے جو باغیچہ نما صحن تھا اس میں ٹہل رہی تھی۔ جب اس نے دونوں کو تیزی سے سکونتی حصے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کی طرف بڑھی۔ جب وہ قریب آئی تو کچھ دیر تک ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہی، پھر کہنے لگی، تم دونوں باپ بیٹے کی حالت سے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بھیم دیو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی رام دیو بول اٹھا، ماتا، ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہو چکا ہے۔ میں اس سے پہلے جن خدشات کا اظہار کیا کرتا تھا آج وہ عملی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے مخبر لے کر آئے تھے کہ وہ یہ نہیں بتا سکے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کمانداری خود سلطان کر رہا ہے یا کوئی اور، لیکن مسلمانوں کا لشکر بہرحال نہر والا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، اور ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنی تیاری کر کے مستقر کی طرف جائیں اور لشکر کو شہر سے باہر نکالیں۔ ہم نہر والا سے دور ذرا کھلے میدانوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں اس جنگ کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہر صورت میں ہم سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد رام دیو کہنے لگا، ماتا، میں جانتا ہوں میری اس ساری گفتگو کا پتا جی برا منائیں گے، لیکن حقیقت میں اب مسلمان مختلف انداز میں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے صرف ملتان اور اچ کو فتح کرنے کے بعد ہمارا رخ کیا تھا۔ وہ یہاں ہمارے محل وقوع اور حالات سے واقف نہیں تھے، اور پھر ان کے لشکری بھی ان حالات سے انجان تھے، لیکن اب لگاتار کئی معرکوں میں وہ مقامی لشکروں کو شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ پشاور سے لے کر قنوج تک کے سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان ان سارے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں میں سے کچھ کو انہوں نے ہلاک کر دیا ہے اور کچھ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر وہ مجبور کر چکے ہیں۔ اب وہ ہمارا رخ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہمارے ہاتھیوں نے انہیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا اس کا وہ انتقام ضرور لیں گے۔ میں نے اس موقع پر بھی مشورہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن ہم نے صلح کے بجائے ہندوستان کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلوایا، اور مسلمانوں کو پسپا کر کے ہم ایک طرح سے مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ اب جو مسلمان ہمارے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا اطمینان اور خوشی زائل ہو جائے گی۔ ماتا، میں اور پتا جی اپنی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں اور تیاری کر کے واپس چلے جائیں گے۔ جب تک رام دیو بولتا رہا اس کے بعد بھیم دیو نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے متفق تھا، تاہم راج کنول کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، اور بھیم دیو رام دیو دونوں اپنا جنگی لباس پہننے کے بعد استبل کی طرف گئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد وہ راج محل سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھیم دیو رام دیو اپنے بڑے بڑے اور سرکردہ سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر نہر والا سے کوچ کر گئی تھی۔ اپنے مخبروں کی رہنمائی میں بھیم دیو رام دیو اور ان کے سالاروں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر پڑاؤ کر لیا تھا جس شاہراہ کی طرف مخبروں نے اشارہ دیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس پر سفر کرتے ہوئے نہر والا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس روز راجہ بھیم دیو نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا اس سے دوسرے روز قطب الدین ایبک ایبا اور ان کے سالار بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گئی، اور بالکل بھیم دیو کے لشکر کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے، اور ساتھ ہی محتاط بھی رہے کہ کوئی کسی پر شبخون نہ مارے۔ اس کے بعد دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل اور نقارے پیٹ دیے تھے، گویا لشکر اب ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے تیاری کرنے لگے تھے۔ بھیم دیو رام دیو اور ان کے بڑے بڑے سالار اپنے لشکر کے سامنے اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑاتے رہے، اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے۔ یہی حالت اس وقت قطب الدین ایبک ایبا اور دوسرے سالاروں کی بھی تھی، وہ بھی اپنے لشکر کی صفوں کو استوار کرنے میں مصروف تھے۔ جنگ کی ابتدا نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے کی۔ اپنے لشکر کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ اپنی آرزوؤں کو سجاتے، اپنی خوشگمانیوں کو لبھاتے، اپنی خواہشوں کے عہد کو نبھاتے، اپنے اندر کی جستجو کو چھپاتے اور دھول کی چادر میں لپٹے
ہولناک کار شر اور وسوسوں کی انگڑائیاں لیتی غارت گری کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک اور ایبا بھی نگاہوں کو کوہر آلود، عقل کو مجہول، زبان کو بے مفہوم، جسموں کو معذور، دل کو مفلوج اور زبان کی نطق تک کو نابود کر دینے والے کھولتے کروٹیں لیتے بگولوں کی طرح اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ پھر وہ بھی راجہ بھیم دیو کے لشکر پر خزاں کی پیاسی شدتوں کے طوفان، لو کے اٹھتے گرم تند جھونکوں، ذہنوں میں بربادی کی دھول اڑا کر قد و قال تک کو بگاڑ دینے والے قہر کے چکراتے لہراتے بھور اور زیست کی سرحدوں پر دستک دے دینے والی تشنہ پندار قضا کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ نہروالا کے نواح میں دونوں لشکریوں کے آپس میں ٹکرانے سے ایسا سما بن گیا تھا جیسے فرعون کی بستیوں پر عصائے کلیم کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہو، یا نفرتوں کے کھولتے روپ میں الجھن بھری محرومیاں اور روح و قلب کے مستقر میں نئے موسموں کے سراب اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ دونوں طرف کے لشکری بری طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے اور ہر کوئی اپنی کامیابی اور اپنی فتح مندی کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد میں لگ گیا تھا۔ بھیم دیو اور اس کے سالار جانتے تھے کہ اس سے پہلے نہروالا میں چونکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی، لہٰذا مسلمان ہر صورت میں اپنی اس ہزیمت و پسپائی کا انتقام لے کر رہیں گے۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایک بار پھر مسلمانوں کے قدم آگے نہ بڑھنے پائیں۔ بھیم دیو اور اس کے سالار چلا چلا کر اپنے لشکریوں کے جذبوں، ان کے ولولوں کو ابھار رہے تھے اور ان کے لشکری بھی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے آداب ربط و ضبط سے آشنا بغاوتوں کی تحریکوں، گرج کے طوفانوں اور جذبوں کی تکریم تک کو سسکتے دھاروں میں ڈبو دینے والے کڑے لمحوں کے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ تہیہ کر چکے تھے کہ ہر صورت میں اپنی کامیابی کی مہر ثبت کر کے رہیں گے، لیکن ابھی تک انہیں کسی بھی سمت سے اپنی کامیابی کی کوئی جھلک تک دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس لیے دوسری طرف مسلمان لشکری بھی تکبیروں کے سائے میں اپنے سروں پر کفن باندھ کر اور دل کی محرابوں میں حروف کی زندہ روشنی کی طرح ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، اور وہ نعرے بلند کرتے ہوئے تکبیر کی فضاؤں کی گہرے بازگشت میں راجہ بھیم دیو کے لشکر کو موت بے کراں کی گرد میں لاوا بن کر کھول اٹھتے فناہ و تغیر کے بھور اور عہد فراموش میں وحشت بھرے خوابوں کی طرح اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے دشمن کے لشکر کی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد راجہ بھیم دیو نے صاف طور پر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے لشکری مسلمانوں کے حملوں کے سامنے پربتوں کے اندھیروں کی طرح سمٹنے اور تشنگی کے ابلتے سمندر میں کسی بے بس مسافر کی طرح پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر بھیم دیو نے وہ سما بھی دیکھا کہ جب اس کے لشکریوں میں تھوڑی سی پسپائی دکھائی دی، تب مسلمان لشکریوں نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کیں۔ شاید یہ لشکریوں کا ایک دوسرے کو پیغام تھا کہ اب پوری قوت اور طاقت سے دشمن پر حملہ آور ہو کر اور اس پر آخری ضرب لگاتے ہوئے اپنی فتح کو یقینی بنانا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ مسلمان لشکریوں نے قطب الدین ایبک، ایبا اور دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں اس زور سے حملے شروع کر دیے تھے کہ انہوں نے اپنے ان لمحوں کے دوران بھیم دیو کے لشکر کی اگلی کئی صفوں کو کاٹتے ہوئے اس کے لشکر کے وسطی حصے میں موت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور اس کے سالاروں نے اپنی شکست کو اپنے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اپنی جانیں بچانے کی خاطر بھیم دیو نے شکست اور پسپائی کے نقارے بجوا دیے تھے۔ ان نقاروں کی گونج کے ساتھ ہی بھیم دیو شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور نہروالا میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ قطب الدین ایبک، ایبا اور اس کے سالاروں نے سب سے پہلے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اپنے زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کی، لشکر کے لیے خیمے نصب کر دیے تھے، لشکریوں کو آرام کا حکم دیا گیا۔ پھر قطب الدین ایبک، ایبا اور دوسرے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ قطب الدین ایبک نے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں تمہیں اور اپنے سارے لشکریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے نہروالا کے راجہ بھیم دیو کے خلاف شاندار کامیابی اور ایک سنہری فتح حاصل کی ہے۔ یہ وہی نہروالا ہے جہاں اس سے پہلے ایک بار ہمیں پسپا ہونا پڑا تھا، اور ہم نے اپنی اس پسپائی کا خوب انتقام لیا۔ اب دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر تو ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اور جیسا کہ دشمن کے تعاقب کرنے والے مخبروں نے بتا دیا ہے کہ راجہ بھیم دیو نہروالا میں محصور ہو گیا ہے، مخبر یہ بھی کہہ چکے ہیں
کہ نہر والا کی فصیل انتہا درجے کی مستحکم اور مضبوط اور بلند ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ دشمن کو ان میدانوں میں شکست دینے کے بعد ہمیں کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ اس موقع پر ایبا نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ سب لوگوں میں سے کوئی بولنا چاہے تو بولے، ورنہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کروں۔ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں ان سالاروں نے ایک زبان ہو کر یہی کہا کہ پہلے ایبا اپنی تجویز پیش کرے۔ اس پر ایبا سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، خداوند قدوس کا شکر ہے کہ ان میدانوں میں ہم نے بھیم دیو کو شکست دی ہے، مگر وہ اپنے فصیل بند شہر میں محصور ہو گیا ہے۔ اب جہاں تک ہماری حالت کا تعلق ہے، ہمارے پاس منجنیقوں کے علاوہ کوئی اور بھی فصیل اور قلعہ شکن اوزار نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے نہر والا کے گرد و نواح کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لشکر کے لیے مہینوں تک کی ضروریات کی اشیاء بھر لینی چاہیے۔ ابھی تک نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے ارد گرد کے علاقوں کو ہمارے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا، لہٰذا ارد گرد کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر کہیں دھونس دھمکی اور کہیں حملہ آور ہونے کا خوف دلا کر اپنے لیے اناج اور ضروریات کی دیگر چیزیں جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد پھر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہمیں نہر والا پر کیسے حملہ آور ہونا چاہیے۔ نہر والا کو فتح کرنے کے لیے ہمیں یہاں قیام کے دوران منجنیقوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہاں درخت بھی کافی ہیں اور انہیں کاٹ کر منجنیقیں بنا کر شہر کی فصیل کو گراتے ہوئے اس شہر پر قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جس وقت ہم اپنے لیے کافی غلہ اور خوراک کا دوسرا سامان جمع کر لیں گے، اس لیے کہ اگر نہر والا کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو ہمارے پاس غلے اور دوسری ضروریات کی اشیاء کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر منجنیقیں بناتے ہوئے بھی کچھ وقت لگے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں دو کاموں پر سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے، ایک لشکر کے لیے غلہ، دوسرے خوراک کے لیے استعمال ہونے والے جانور، اور یہ ساری چیزیں ہمیں نہر والا کے نواح سے وافر مقدار میں مل سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ علاقہ پہلے سے میرا جانا پہچانا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا جب خاموش ہو گیا تب قطب الدین ایبک نے اپنے باقی سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیوں، ایبا نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ اب تم میں سے اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے بغور سنیں گے۔ جواب میں سارے سالاروں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا، پھر ان میں سے ایک اپنے باقی ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ ہمارے خیال کے مطابق جو تجویز ایبا نے پیش کی ہے وہ سب سے بہتر اور قابل عمل ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم نہر والا کو فتح کر سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے اپنی ضرورت کا غلہ اور جانور جمع کر لینے چاہیے۔ قطب الدین ایبک نے بھی مسکراتے ہوئے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ 2 روز تک لشکریوں کو مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے بعد لشکر کا ایک حصہ تو پڑاؤ میں رکھا گیا تاکہ کہیں نہر والا کا راجہ بھیم دیو اچانک نکل کر حملہ آور ہوتے ہوئے اپنی شکست کو فتح کا رنگ دینے کی کوشش نہ کرے، جبکہ لشکر کے ایک حصے کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا لی گئیں اور مختلف سالاروں کی کمانداری میں دیا گیا، اور یہ ٹولیاں نہر والا کے اطراف میں پھیل کر لشکر کے لیے غلہ، جانور اور دوسری اشیاء جمع کرنے لگیں۔ اس طرح نہر والا کو فتح کرنے کے لیے قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کے لیے مہینوں کی ضرورت کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ غلہ اور جانور جمع کرنے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا نہر والا پر آخری ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریاں کرنے لگی تھے کہ اتنی دیر میں دہلی سے کچھ مخبر آئے اور انہوں نے قطب الدین ایبک اور ایبا کو اطلاع دی کہ ان کی غیر موجودگی میں گوالیار اور بیانہ شہروں کے راجپوت متحد اور منظم ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے۔ آنے والے مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ اب تک مسلمانوں کے خلاف مقامی راجاؤں کی جس قدر جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں کے شکست خوردہ عناصر ان 2 شہروں میں جمع ہو کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ خبریں سن کر قطب الدین ایبک اور ایبا نے نہر والا پر حملہ آور ہو کر اور اسے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، تاہم وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ انہوں نے نہر والا کے راجہ بھیم دیو کو بدترین شکست دے کر اس سے انتقام لے لیا تھا۔ تاہم نہر والا کی اس مہم کو التوا میں ڈالتے ہوئے گوالیار اور بیانہ کے راجپوتوں سے نمٹنے کی خاطر قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ واپس دہلی کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری طرف گوالیار اور بیانہ شہروں میں
راجپوتوں کے اجتماع کی خبریں غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری تک بھی پہنچ گئی تھیں، اس لیے کہ سلطان کے مخبر بڑی برق رفتاری سے ہندوستان کی پل پل کی خبریں سلطان تک پہنچاتے تھے۔ سلطان کو جب اطلاع ہوئی کہ راجپوتوں کی قوتیں گوالیار اور بیانہ شہروں میں جمع ہو کر مسلمانوں کے لیے شکست کا باعث بن سکتی ہیں، تب سلطان شہاب الدین غوری غزنی شہر سے نکلا اور بڑی برق رفتاری سے آندھی اور طوفان کی طرح اس نے ہندوستان کا رخ کیا تھا۔ ایک روز دریائے سرسوتی کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں بھگوان داس کے پاس راجکماری کمار دیوی اور کرن کماری رات کے کھانے کے لیے برتن لگانے لگی تھیں کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ اس وقت مکان کے سامنے والے کمرے میں ہی بھگوان داس، اس کی بیوی راج سندری بیٹھے ہوئے تھے کہ جبکہ کمار دیوی اور کرن کماری کھانے کے برتن لانے لگی تھیں۔ دستک کی آواز سن کر سب چونکی تھی، جبکہ کمار دیوی بیدک اٹھی تھی اور بھاگ کر وہ اندر چلی گئی اور لحافوں کے اندر جا چھپی۔ شاید کمار دیوی اب ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ جب بھی بھگوان داس کے ہاں کوئی آتا یا دروازے پر دستک ہوتی تو وہ توشک خانے میں جا کر چھپ جاتی۔ گھر کا دروازہ چونکہ ہر وقت بند رکھ کر اندر سے زنجیر لگائی جاتی تھی، لہٰذا ابھی تک کسی کو یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ نہر والا کی راجکماری کمار دیوی نے بھگوان داس کے ہاں پناہ لے رکھی ہے۔ دروازے پر ہونے والی دستک کے جواب میں کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے راج سندری نے اپنے شوہر بھگوان داس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، اس وقت دروازے پر دستک کون دے سکتا ہے؟ کمار دیوی بھی پریشان ہو گئی تھی، بار بار توشک خانے کی طرف دیکھتی تھی، شاید کمار دیوی جا کر چھپ گئی تھی۔ بھگوان داس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ باہر سے ہلکی دھیمی اور مدھم سی آواز سنائی دی، بھگوان داس میرے محترم، دروازہ کھولو، میں رام داس ہوں۔ بھگوان داس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے کی زنجیر اتار دی، دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی رام داس اندر داخل ہوا۔ بھگوان داس نے پہلے کی طرح دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی، پھر رام داس ہاتھ پکڑ کر سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ساتھ ہی سرگوشی کے انداز میں اپنی بیٹی کرن کماری سے کہنے لگا، راجکماری سے کہو توشک خانے سے نکل کر ادھر آ جائے۔ کرن کماری اور اس کی ماں راج سندری دونوں اب مطمئن ہو گئی تھیں۔ کرن کماری توشک خانے کی طرف گئی اور وہاں سے کمار دیوی کو نکال کر اپنے ساتھ لائی۔ رام داس کو دیکھتے ہی کمار دیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اور بڑے شوق کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ کر وہ رام داس کے قریب ہی بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، بابا اب آپ آئے ہیں تو مجھے کوئی اچھی خبر سنائیے گا۔ جواب میں رام داس مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے اچھی خبر لایا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے رام داس کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ شکووں بھری آواز میں کمار دیوی پھر بول اٹھی، بابا آپ نے اس کام کے لیے کئی ہفتے لگا دیے اور آپ کے انتظار میں نے جو یہ ہفتے گزارے ہیں، میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں یہ سما سب سے زیادہ کرب خیز ہوگا۔ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ جواب میں رام داس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، بیٹی کچھ نہ پوچھو مجھ پر کیا بیتی۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں دہلی کی طرف گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ قنوج کی طرف گیا ہوا ہے، اس لیے کہ قنوج کا راجہ جے چند اور بھیم راج سلطان کے خلاف جنگ آزما ہوئے تھے اور دونوں کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کے سلطان نے قنوج پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر میں جب قنوج پہنچا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر بنارس جا چکا ہے۔ اب میری بدقسمتی کہ میں بنارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بنارس پہنچا تو وہاں سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر دہلی چلا گیا ہے۔ میری بدقسمتی راستے میں کہیں میرا ٹکراؤ مسلمانوں کے لشکر سے نہیں ہوا، اس لیے کہ میں دریائے گنگا کے کنارے کنارے بنارس کی طرف گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کا لشکر بنارس سے نکل کر دریائے جمنا کے کنارے کنارے دہلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس بنا پر راستے میں میرا اور مسلمانوں کے لشکر کا کہیں آمنا سامنا نہ ہو سکا، جس کی بنا پر میں بنارس جا پہنچا۔ بنارس سے جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر تو دہلی جا چکا ہے، تب میں دم لیے بغیر پلٹا اور دہلی کا رخ کیا۔ لیکن دہلی پہنچ کر بھی میری بدقسمتی میں کمی نہیں آئی، نہ اس کا خاتمہ ہوا تھا، اس لیے کہ دہلی پہنچ کر پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر تو اجمیر جا چکا ہے، لیکن میں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ دہلی سے نکل کر منزل پر منزل مارتا ہوا اجمیر جا پہنچا
اور اجمیر کے نواح میں پھر میری ملاقات مسلمانوں کے لشکر میں ایبا سے ہوئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رامداس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے راجکماری کمار دیوی پھر بول اٹھی۔ پھر آپ نے جب میرے حالات ایبا کو سنائے ہوں گے تو اس نے کیا کہا؟ جواب میں رامداس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا میں نے تیرے حالات پوری تفصیل سے ایبا سے کہہ دیے۔ تمہارے اس طرح اغوا ہونے اور یہاں بستی میں رہنے پر اس نے بڑا دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کمار دیوی پھر اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی، صرف دکھ اور افسوس کا اظہار کیا یا یہاں سے مجھے نکالنے کا کوئی بندوبست بھی کیا ہے؟ کمار دیوی کے اس سوال پر رامداس نے اس موضوع پر ایبا سے ہونے والی گفتگو پوری تفصیل کے ساتھ کہہ دی تھی۔ رامداس جب خاموش ہوا تب کمار دیوی کسی قدر پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ بھگوان داس، کرن کماری، راج سندری اور رامداس چاروں بڑے غور اور فکر مندی سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس موقع پر رامداس نے پھر اسے مخاطب کیا، بیٹی کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے تو پریشان اور فکر مند اور الجھ سی گئی ہے۔ کیا تو اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہے جو میرے اور ایبا کے درمیان ہوئی؟ جواب میں کمار دیوی چونکی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں میں اس کی نظروں میں گر گئی ہوں۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس کی نگاہوں میں گرا لیا ہے۔ بابا، اسے کسی نے یہ بتایا کہ میں نے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ جب تک اسے خود قتل نہیں کروں گی اس وقت تک شادی نہیں کروں گی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ وہ لڑکی جس نے مندر میں جا کر اس کے قتل کی سوگند کھائی تھی اب وہی لڑکی اوباشوں اور بدماشوں کے خلاف اس سے مدد کی طلبگار ہے؟ کیا میرے اس رویے، میری اس مانگ پر اس نے مجھے ایک متلون مزاج، احمق اور بے وقوف قسم کی لڑکی خیال نہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کمار دیوی پھر خاموش رہی، انجان سوچوں میں الجھی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے اسے کس نے بتا دیا کہ میں نے راج مندر میں جا کر یہ سوگند کھائی تھی۔ بابا، آپ نے تو کہیں دوران گفتگو اس سے میری اس سوگند کا ذکر نہیں کیا۔ جواب میں رامداس مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا تم کس قسم کی گفتگو کرتی ہو؟ اس بات کا انکشاف تو خود ایبا نے مجھ سے کیا ہے۔ میں نے تو اس موضوع پر کوئی بات چھیڑی ہی نہیں۔ گو جس وقت میں تمہارے پاس کھانا لے کر آتا تھا تم نے مجھے اپنی زندگی کی ساری تفصیل بتا دی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ بیٹا میں کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، وہ بڑا ہسمکھ انسان ہے، میرے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے گفتگو کرتا رہا، اور جس روز میں نے وہاں سے رخصت ہونا تھا اس وقت بھی اس نے مجھے بلایا، کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، مسکراتے ہوئے باتیں کرتا رہا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کی نگاہوں میں گری نہیں ہو۔ اس کے علاوہ ملاقات کے دوران میری بیٹی، اس نے میرے سامنے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جو تمہاری بے عزتی، تمہاری توہین کا باعث بنتا ہو۔ اس نے تمہاری ذات سے متعلق گفتگو ہی نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا انسان ہے۔ میری اس نے بہترین دیکھ بھال کی، اپنے لشکر میں ٹھہرایا، کچھ لوگوں کو میری خدمت پر مقرر کیا، اور اس کے علاوہ یہاں تک کہتے کہتے رامداس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کمار دیوی بول اٹھی، میں جانتی ہوں بابا، ایبا جہاں وحشتوں کی سراسیمگی اور حسرتوں کے تلاطم میں دکھ کے سفر کی طرح دلیر اور جرأت مند، اذیتناک راتوں اور خاموشی کے جھیل میں ہلچل برپا کر دینے والے وقت کے کالے کوسوں کی قہرمانیت کی طرح دلیر اور شجاع ہے، وہاں وہ ساون کی طرح خوشکن اجالوں کی شبنم جیسا نرمرو جمالیات کی حقیقت اور حرمت و غم خواری جیسا وفادار بھی ہے۔ دراصل یہ میری ہی بدقسمتی ہے کہ اس کی ذات کے سلسلے میں مجھ سے کچھ زیادتیاں ہوئی تھیں۔ میرا بھی کچھ زیادہ قصور نہیں، اس لیے کہ اس وقت میں کچی عمر کی تھی، میرا بچپنا تھا۔ جوان ہونے کے بعد جب میں نے اس سلوک پر غور کیا جو میں نے اس پر کیا تھا، تب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگی، رامداس میرے محترم، ایبا نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تمہارے کہنے پر وہ اپنے مسلح جوان تمہارے ساتھ کر دیتا تاکہ وہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جائیں، تب میں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی، اس لیے کہ اب میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر ایبا خود آتا تو میں اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتی، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت واحد وہ شخص ہے جس پر میں اپنی ذات، اپنی حرمت، اپنی عصمت کے معاملے میں اعتماد اور بھروسہ کر سکتی ہوں۔ بہرحال اس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے دیوداس اور سنگرام کو گرفتار کرے گا، اور ان کی گرفتاری کے بعد وہ مجھے یہاں سے نکالے گا
اور اس نے جو یہ کہا کہ رات میں مجھے یہاں سے نکالے گا، تو رامداس یہ بات اس کی انتہا درجے کی عقل مندی کی غمازی کرتا ہے۔ دن کے وقت نکال کر وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہاں پناہ لے رکھی تھی، لہٰذا یہ معاملہ میرے محترم بھگوان داس کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا۔ لہٰذا اب جب بھی ایبا کے آدمی مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے آئیں گے تو میں رات کے وقت ہی یہاں سے کوچ کروں گی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے بعد اس گھر کے لیے کوئی پریشانی اٹھ کھڑی ہو۔ اتنا کہہ کر کمار دیوی رکی۔ اس کے بعد دوبارہ پہلے کی نسبت زیادہ تاسف اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ایبا کے معاملے میں مجھ سے ایک اور بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ رامداس میرے محترم، جس وقت آپ یہاں سے چلے گئے اس کے بعد میں بڑی پچھتائی کہ میں ایبا کی بیوی کے مرنے پر دکھ کا اظہار تک نہ کر سکی۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ کو بتاتی کہ میری طرف سے اسے اس کی بیوی کے مارے جانے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جائے۔ وہ یہی سوچتا ہوگا کہ کمار دیوی کیسی سنگ دل، کیسی مطلب پرست اور کیسی خوش پسند ہے کہ اپنے جاننے والوں میں سے کسی کے دکھ درد میں شامل ہونا ہی نہیں جانتی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو رامداس پھر بول اٹھا، بیٹی تمہیں اس سلسلے میں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایبا نے تمہارے سلسلے میں نہ کوئی شکوہ نہ گلہ کیا ہے، بس بیچارہ مسکراتے ہنستے ہوئے مجھ سے بات کرتا رہا۔ اس کے علاوہ اس سے آگے رامداس کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بھگوان داس کہنے لگا، رامداس یہ گفتگو اب ختم کریں، آؤ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ رامداس خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بھوک تو مجھے واقعی لگی ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد میں جلد واپس چلا جاؤں گا تاکہ دیوداس اور سنگرام میری طرف سے کسی شک و شبہ میں نہ پڑیں۔ پہلے ہی میں اتنے دن جو یہاں سے غائب رہا تو جاتے وقت میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ دہلی میں میرے کچھ عزیز ہیں، ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ شکر ہے اس سلسلے میں انہوں نے مجھ پر کوئی شک نہیں کیا، اور انہیں اگر تھوڑا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ اپنے خاص آدمی میرے پیچھے لگا دیتے جو میرے پورے حالات کی پڑتال کر کے ان دونوں کو خبر کر دیتے، اور اب تک وہ دونوں میری گردن بھی اڑا چکے ہوتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رامداس خاموش ہو گیا، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد رامداس وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد راجکماری کمار دیوی اور سون کرن دونوں اس کمرے میں چلی گئیں جہاں وہ اکٹھی شب بسری کرتی تھیں۔ اس کمرے میں 2 مسہریاں لگی ہوئی تھیں۔ کمار دیوی جب اپنی مسہری کی طرف چلی گئی تب سون کرن اس کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری مسہری پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے تم سے گفتگو کر سکوں۔ اس پر کمار دیوی نے عجیب سے پریشان کن انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر احتجاجی انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن یہ تم کس قسم کی اجنبی پن کی گفتگو کر رہی ہو؟ پہلے ایسا انداز تو کبھی تم نے نہ اپنایا تھا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سون کرن آگے بڑھی، چپ چاپ کمار دیوی کے پاس بیٹھ گئی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن اگر تم برا نہ مانو تو ایک سوال کروں۔ اس سے پہلے میں نے ایک بار باورچی خانے میں تم سے سوال کیا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ جس وقت میں نے سوال کیا تھا اس وقت بستی کی لڑکیوں نے دروازے پر دستک دے دی تھی، لہٰذا میں ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آج پھر میں وہی سوال تم سے کرتی ہوں، اگر تم اسے اپنے لیے باعث زحمت یا اپنے مزاج کے لیے بیزاری خیال نہ کرو تو مجھے ضرور بتانا، مجھے تمہارے جواب سے ایک طرح کا اطمینان اور دلی سکون ہوگا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے شرارت آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے تبسم میں کہنے لگی، میں تو وہ سوال ہی بھول چکی ہوں جو تم نے کیا تھا۔ جواب میں اسی کے سے انداز میں سون کرن نے شرارت آمیز انداز میں کندھے اچکائے، پھر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اگر وہ سوال تم بھول گئی ہو تو میں پھر کیے دیتی ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا تم… یہاں تک کہتے کہتے سون کرن کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، ہاں خوب یاد آیا، تم نے پوچھا تھا کہ میں اب ایبا سے نفرت کرتی ہوں یا محبت۔ سون کرن نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، میں نے یہ سوال نہیں کیا تھا، نفرت والی بات میری بہن تم اپنے پاس سے ملا رہی ہو، میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ اچھا چلو سوال یوں ہی صحیح تو آج تم اسی سوال کا جواب مجھے دے دو۔ کمار دیوی کے لبوں پر پھر خوشکن اور خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگی، جواب اس کا یہ ہے کہ میں اس سے نفرت نہیں کرتی۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر سون کرن مسکرائی اور کہنے لگی، میری بہن گو یہ میرے سوال کا آدھا جواب ہے، لیکن میں پہلے اس کی تفصیل جانوں گی
اس کے بعد میں اپنے آدھے سوال کا جواب تم سے بعد میں طلب کروں گی۔ جو حالات میری بہن تم نے مجھ سے کہی تھی ان کے مطابق پہلے تم ایبا سے نفرت کرتی تھیں اور اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، بلکہ بقول تمہاری راج مندر میں جا کر تم نے سوگند کھائی تھی کہ جب تک ایبا کو قتل نہیں کرو گی اس وقت تک تم شادی نہیں کرو گی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ پہلے اگر تم ایبا سے نفرت کرتی تھیں اور اب نہیں کرتی تو اس میں تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں راجکماری کمار دیوی نے اپنے خوبصورت سرخ ہونٹوں پر زبان پھیری، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر وہ کہہ رہی تھی، سون کرن میری بہن، کبھی کبھی تقدیر کا ترکش اور آدم کی بساط ادراک عجیب رنگ دکھا جاتے ہیں۔ انسان کے جذبات و احساسات اور اس کی ذات کے خلاف محرک یہ طاقتیں کبھی آپ ہی تیر، آپ ہی ترکش، آپ ہی قاتل، آپ ہی مقتول، آپ ہی تلوار اور آپ ہی خنجر بن جاتی ہیں۔ یہ ایام کی نیرنگی بھی انسان کو کیا کیا رنگ دکھا جاتی ہیں، کبھی آتشی بگولوں میں پیس کر رکھ دیتی ہیں، کبھی رحم و قرب کے در کھول دیتی ہیں، کبھی برے ایام کی ویرانی سے بھی زیادہ ہولناک ہیجان خیز شعلوں اور جنونی خیالات سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ میری بہن، جب تک ایبا میرے پاس رہا میں اسے اپنی زندگی کی منزل، اپنی مسافتوں کی خوشخن شاہراہ خیال کرتی رہی تھی۔ جب اس نے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی تب میں نے جانا کہ وہ میری انا، میری پندار پر ضرب لگانا چاہتا ہے۔ مجھے یہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اسے نہ مجھ سے محبت ہے اور نہ میری ذات میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس بنا پر مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، اور نفرت بھی شدید قسم کی۔ سون کرن میری بہن، جس وقت ایبا ہمارے ہاں سے بھاگا تھا اس وقت وہ بھی نابالغ تھا، میں بالکل بچی تھی۔ میری سوچوں، میرے خیالات میں جذبات کا دائرہ وسیع اور فراخ نہیں تھا، تنگ نظری کا شکار تھی، اپنے دین دھرم کے علاوہ کسی اور کے دین دھرم کو کوئی اہمیت نہ دیتی تھی۔ بعد میں جوں جوں بلوغت کی طرف بھاگتی رہی تو ایبا سے متعلق میری سوچیں گہری ہوتی رہیں، اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اگر اس دور میں کبھی وہ میرے سامنے آتا تو شاید میں اسے معاف کر دیتی، اس سے صلح کر لیتی، لیکن یہ ساری بات کی باتیں ہیں جس سے متعلق اب میں سوچتی ہوں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال سون کرن، اب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میں ایبا سے نفرت نہیں کرتی۔ میرے خیال میں اب تو تم مطمئن ہو گئی ہوگی۔ جواب میں سون کرن مسکرائی، تیز نگاہوں سے کمار دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میری بہن، ابھی کہاں؟ جو سوال میں نے تم سے کیا تھا یہ مجھے اپنے سوال کا آدھا جواب ملا ہے، آدھا جواب تو ابھی تمہارے حلق میں اٹکا ہوا ہے جو میں باہر نکالنا چاہتی ہوں۔ سون کرن کے ان الفاظ پر کمار دیوی نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگی، اب تمہارا آدھا سوال کیسا ہے جو میرے حلقوم میں اٹکا ہوا ہے، وہ بھی کہہ دو۔ سون کرن نے چند لمحوں کے لیے بڑی تیز نگاہوں سے کمار دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کمار دیوی، میرے سوال کا دوسرا حصہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سچائی پر رہتے ہوئے اس کا جواب دو گی، مجھے ٹالنے کی کوشش نہیں کرو گی، جو تمہارے دل کی آواز اور پکار ہے اسی سے مجھے آگاہ کر دو گی۔ اس کے ساتھ ہی وعدہ لینے کے لیے سون کرن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ کمار دیوی مسکرائی، پھر اپنا ہاتھ اس نے سون کرن کے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگی، تمہیں بہن کہا ہے، اپنے من کی کوئی بات، اپنے دل کا کوئی فیصلہ چھپانے کی کوشش نہیں کروں گی، پوچھو تمہارے سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کمار دیوی نے جو اپنا نرم و گداز ہاتھ سون کرن کے ہاتھ میں رکھا، تب کمار دیوی کے ہاتھ کو ہلکے ہلکے دباتے ہوئے سون کرن دھیمی سی آواز میں مسکرائی اور کہنے لگی، تم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ تم ایبا سے نفرت نہیں کرتی ہو، تو کیا میں یہ جانوں کہ اب ایبا سے نفرت کے بجائے محبت کرتی ہو؟ سون کرن کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی ایک مشت سنجیدہ ہو گئی تھی اور کہنے لگی، میری بہن سون کرن، تمہارا اندازہ درست ہے، اب میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور محبت بھی بے پناہ۔ اب وہ میرے لیے نایاب گوہر اور صدف حسن سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اب وہ میرے لیے ایک چراغ خانہ اور سرور حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ سون کرن، دیوداس اور سنگرام کے قید میں رہتے ہوئے میں اکثر اس کے متعلق سوچا کرتی تھی، اس سلوک پر پچھتاتی تھی، اس سے نفرت کرنے پر کڑتی، اور جو کچھ میں نے اس سے کیا یوں جانو میرے بچپنے کی حماقت تھی۔ کمار دیوی کے اس جواب سے سون کرن ایسی خوش ہوئی کہ آگے بڑھ کر اس نے کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کا چہرہ چوما اور کہنے لگی، میری بہن، تو نے یہ جواب دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے، تم کیا یہاں سے نکلنے کے بعد تم ایبا سے ملو گی؟
راجکماری کمار دیوی جواب میں مسکرائی، ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، یہاں سے نکلنے کے بعد میں نہر والا کی طرف جانے کے بجائے آئبا سے ملنا پسند کروں گی۔ سون کرن، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اب آگے دیکھا جائے گا کہ حالات مجھے نہر والا کی طرف لے جاتے ہیں یا آئبا کے پاس، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں یہاں سے نکل کر آئبا سے ملوں۔ میرے اور اس کے درمیان غلط فہمی اور نفرت کی جھیل حائل ہو چکی ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے بعد میں اپنے ماتا پتا اور بھائی کی طرف جاؤں گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو خدشات کا اظہار کرتے ہوئے سون کرن کہنے لگی، اب اگر آئبا نے اس نفرت کو ختم نہ کیا اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی نہ بنانا چاہا تو تم کیا کرو گی؟ کمار دیوی بیچاری نے پھر لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، جن خدشات کا تم نے اظہار کیا ہے ممکن ہے وہ مجھے رد بھی کر سکتا ہے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے دھتکار بھی سکتا ہے، لیکن اب میں اس کے کسی رویے اور سلوک کا برا نہیں مانوں گی۔ اب میں اس کے سامنے نہر والا کی راجکماری بن کر نہیں جاؤں گی، بلکہ ایک داسی کی حیثیت سے اس کے سامنے جاؤں گی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، سون کرن، نہر والا سے نکل کر دیوداس کی قید اور پھر یہاں رہتے ہوئے میں آئبا سے محبت میں اس قدر دور جا چکی ہوں کہ میں ارادہ کر چکی ہوں کہ اپنا دین دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہوئے اس کی زندگی کی ساتھی اور اس کی بیوی بننا قبول کروں گی، اس لیے کہ اب آئبا کے بغیر میرا جینا، آئبا کے بغیر میرا جیون بالکل ادھورا ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری بہن، میں نے یہ بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ آئبا نے مجھے اپنی بیوی بنانا پسند نہ کیا تو میں اس کے ساتھ ایک داسی کی حیثیت سے رہ لوں گی۔ میں اسے کہوں گی کہ وہ جہاں چاہے جس لڑکی کو پسند کرے اس سے شادی کر لے، میں اس کی بیوی اور اس کی خدمت کرتی رہوں گی۔ بس میں ہر صورت میں آئبا کا قرب چاہتی ہوں، اس کے نزدیک رہنا پسند کرتی ہوں، اپنی گزشتہ غلطیوں کی تلافی کرتے ہوئے اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اور میرے سامنے کوئی اور مقصد نہیں۔ جب تک کمار دیوی بولتی رہی، سون کرن مسکراتی رہی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو بڑے پیارے انداز میں سون کرن نے اس کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگی، اب تمہاری آنکھوں میں نیند بھر آئی ہے، سو جاؤ، میں بھی اپنے بستر میں جا کر گھستی ہوں۔ اس پر کمار دیوی اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی، جبکہ سون کرن اپنے بستر پر چلی گئی تھی۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہونے والے راجپوتوں کو جب خبر ہوئی کہ غزنی سے شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے ان کا رخ کیا ہوا ہے، جبکہ قطب الدین ایبک اور ایبا نہر والا کے نواح میں بھیم دیو کو شکست دینے کے بعد وہاں سے واپسی اختیار کیے ہوئے ہیں، تب راجپوت اپنی پوری طاقت اور قوت کو اکٹھا کر کے تہنکر شہر کے نواح میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ تہنکر نام کا شہر وہی ہے جسے آج کل بیانہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مسلمان مخبر سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک کے درمیان بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ پیغام رسانی کا کام انجام دے رہے تھے۔ جہاں سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ براہ راست تہنکر یعنی بیانہ شہر کا رخ کیا ہوا تھا، وہیں قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ ادھر کا ہی رخ کر رہے تھے، یہاں تک کہ بیانہ سے کافی دور قطب الدین ایبک اور ایبا سلطان شہاب الدین غوری سے جا ملے۔ سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ بیانہ کی طرف بڑھا اور جہاں راجپوتوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کیا تھا، بالکل ان کے سامنے جا کر سلطان نے لشکر کا پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ راجپوتوں کے لشکر کی یہ خصوصیت تھی کہ اس میں گوالیار، اجمیر و کالنجر اور بدایوں کے ان گنت جنگجو راجپوت شامل تھے۔ اس کے علاوہ کہ راجہ بھیم دیو نے بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ راجپوتوں کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح راجپوتوں کو اپنی متحدہ طاقت پر ایک ظام اور بے بنیاد گمان اور گھمنڈ سا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے بیانہ کے پاس پڑاؤ کرنے کے ساتھ ہی راجپوتوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے اور اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لشکر کے وسطی حصے کے علاوہ بائیں اور دائیں اور پشت کی طرف زور زور سے طبل و نقارے بج اٹھے تھے، لیکن عجیب و غریب آوازوں میں ایک دوسرے کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے نعروں کا سہارا لے رہے تھے۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر چکا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بیانہ کے نواح میں راجپوت سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر سیاہ کار شب میں تیرگی کے تیز بارش، اندھی مسافتوں کی خونی راستوں پر جالود کی سازشوں کے رقص گہنائے ہوئے رات کی چاند کے سیلے بے پناہ میں درد کا روپ دھارتے لمحوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔
مسلمانوں نے بھی فوراً راجپوتوں کے اس حملے کے جواب میں اپنی کارروائی کی، اور وہ بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے راجپوتوں پر عذاب کے سلسلے کھڑے کرتے ہوئے صحرا کے پاسبانوں بے پناہ وحشتیں برپا کرتے دشت کی ویرانیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکریوں کے اس طرح ٹکرانے سے میدان جنگ کے اندر آتش کی حدت، موت کی وحشتیں رگ رگ میں شگاف ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دہر کی قیود و اسیری سے نکل کر انگنت غضب آلود سیاد اپنے کام کی ابتدا کر چکے تھے۔ بیانہ کے نواح میں راجپوتوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بدترین شکست دے کر اپنی پچھلی ساری جنگوں کی شکست کا انتقام لیں، لیکن ان کی بدبختی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر، ان کا کوئی بھی جتن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر تھوڑی دیر بعد راجپوتوں نے خود ہی دیکھ لیا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کے سامنے اب ان کے لشکریوں کی حالت دہر کے آشوب خانے میں شعور کے فقدان و وسوسوں کی پرتو اور انحطاط کی بے یقینی جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی، جب ان کے مقابلے میں مسلمان لشکری سرمدی لمحات آتشی دائروں کے بگولوں اور قدرت کے بے قرار احتساب کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو رہے تھے اور ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس جنگ میں راجپوتوں کو شکست ہو گئی۔ بیانہ کے نواح میں سلطان کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد راجپوت بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ نے گوالیار کا رخ کر لیا تھا اور کچھ اجمیر کے گرد و نواح کی طرف چلے گئے تھے۔ جنگ کے بعد سلطان نے جہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا، وہیں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ سلطان شہاب الدین غوری ابھی بیانہ کے نواح میں میدان جنگ کے اندر ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ غورستان سے اس کے پاس کچھ قاصد آئے اور انہوں نے سلطان کو دو بری خبریں دیں۔ پہلی یہ کہ سلطان کا بڑا بھائی غیاث الدین غورستان میں سخت بیمار تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ دوسری خبر یہ کہ پہلے کی طرح طوس اور سرخس شہر میں پھر سرکشی اور بغاوت کے عناصر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ خبریں ملنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری بڑا فکر مند اور پریشان ہوا، اور اسی روز اس نے اپنے سالاروں کو طلب کر لیا تھا۔ جب سب سالار سلطان کے پاس جمع ہو گئے تب سلطان نے سب سے پہلے ان دو خبروں کی تفصیل انہیں بتائی۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایبک میرے بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیانہ کے نواح میں راجپوتوں کو شکست دے کر ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ان کا تعاقب کر کے مکمل طور پر ان کی طاقت اور قوت کا خاتمہ نہ کیا گیا تو کسی بھی وقت وہ پھر جمع ہو کر ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ جو دو خبریں میں نے تمہیں سنائی ہیں ان کے تحت مجھے واپس غورستان کا رخ کرنا ہوگا۔ غورستان جاتے ہوئے میں پہلے طوس اور سرخس شہروں کا رخ کروں گا اور وہاں جو حالات خراب ہوئے ہیں انہیں درست کرتا ہوا غورستان کی طرف نکل جاؤں گا اور اپنے بھائی کی بیمار پرسی کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہنے لگا، جہاں تک ہمیں خبریں ملی ہیں ان کے مطابق یہاں سے بھاگنے والے راجپوتوں میں سے کچھ نے گوالیار کا رخ کیا ہے اور کچھ جا کر اجمیر کے نواح میں اپنے آپ کو مسلح کرنے لگے ہیں۔ قطب الدین حزب سابق حسین قرمل کو تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ایبا تمہارے پاس رہے گا۔ اس کے علاوہ قلب لشکر میں اپنے ساتھ کام کرنے والے سالار بہاؤالدین تغرل کو بھی تم دونوں کے ساتھ یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ روانگی سے پہلے میں تمہیں یہ کہوں گا کہ راجپوتوں کے خلاف فوراً حرکت میں آنا۔ سلطان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم نے یہاں قیام کے دوران اپنے لشکر میں مزید اضافہ کر لیا ہے، لیکن جو لشکر میں غزنی سے لے کر آیا تھا اب اس کا ایک حصہ بھی میں یہاں چھوڑ کر جاؤں گا، اور وہ حصہ اب بہاؤالدین تغرل کی کمانداری میں رہے گا۔ میرے بعد تم یہ کام کرنا کہ بہاؤالدین تغرل کو تو گوالیار کی طرف روانہ کرنا۔ گوالیار میں جو شکست خوردہ راجپوت جا کر بیٹھ گئے ہیں بہاؤالدین تغرل ان پر حملہ آور ہو اور انہیں شکست دے کر گوالیار پر قبضہ کر لے، جبکہ تمہارے اور ایبا کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ تم اپنے لشکر کو لے کر اجمیر کا رخ کرنا۔ اجمیر کے گرد و نواح میں جو راجپوت پھیل گئے ہیں پوری طاقت و قوت اور سختی کے ساتھ ان کے خلاف حرکت میں آنا اور انہیں اس طرح کچل اور مسل کر رکھ دینا کہ آنے والے دور میں کسی بھی موقع پر وہ تمہارے لیے خطرات کا باعث نہ بن سکیں۔ سلطان رکا اور پھر کہنے لگا، جیسا کہ جنگ سے پہلے ہمارے مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ راجپوتوں کا وہ لشکر جو بیانہ کے نواح میں ہم سے ٹکرایا تھا اس میں نہر والا کے لشکر کا بھی ایک حصہ شامل تھا، اور نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے راجپوتوں کی مدد کے لیے وہ لشکر روانہ کیا تھا۔ میں ایک طرح پر تم دونوں سے بے حد خوش اور مطمئن ہوں
کہ تم لوگوں نے میری غیر موجودگی میں نہروالا کے راجہ بھیم دیو کو شکست دینے کے بعد ایک طرح سے اپنی گزشتہ پسپائی کا اس سے خوب انتقام لے لیا تھا۔ یہاں سے روانگی سے قبل میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ گوالیار اور اجمیر کی نواح میں راجپوتوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے بعد بہاؤدین تغرل کو تو اپنے پیچھے علاقے کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑنا، جبکہ تم دونوں لشکر لے کر نہروالا کا رخ کرنا، نہروالا کے راجہ سے ٹکرانا اور اگر ہو سکے تو اس کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لینا، تاکہ آنے والے دور میں یہ بھیم دیو اس قابل نہ رہی کہ جگہ جگہ بغاوت کھڑی کرنے والے راجپوتوں کی مدد کر سکے۔ قطب الدین ایبک اور ایبا نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اسی روز سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کو لے کر واپسی کا سفر کر گیا تھا۔ نئے سالار بہاؤدین تغرل کو لشکر دے کر گوالیار کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کو لے کر قطب الدین ایبک اور ایبا اجمیر کے نواح کا رخ کر رہے تھے۔